السلام علیکم بچوں، ہم کلاس 7 SST پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن انوائرمنٹ سیٹلمنٹ۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ سیٹلمنٹ کیا ہے، ٹیمپورری سیٹلمنٹ کیا ہوتا ہے، پرماننٹ سیٹلمنٹ کیا ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور چیز ہے وہ ہم جانیں گے آج۔ دا پلیس ویئر بلڈنگ اور سیٹلمنٹ ڈیولپس از کالڈ اٹس سائٹ، یعنی سائٹ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کوئی بلڈنگ بنائی جائے یا جس جگہ لوگ سیٹل ہو جائیں، رہنے لگیں، تو اس کو سائٹ کہتے ہیں۔ تو وہ سائٹ جو ہوتی ہے اس میں کیا ہے، اس میں نیچرل جو کنڈیشنز ہے وہ فیوریبل ہونی چاہیے، تو وہ آئیڈیل ہونی چاہیے کنڈیشنز۔ جب کنڈیشنز فیوریبل یا آئیڈیل ہو تب جا کے انسان وہاں بس سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سائٹ جو چوز کی جاتی ہے یا لوگ رہتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں یا مد نظر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے لوگ وہاں بس سکتے ہیں یا زندگی گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں ہے فیوریبل کلائمیٹ، اس ایریا کا، اس علاقے کا کلائمیٹ جو ہے، ٹیمپریچر ہے، رین فال ہے یا ہوا ہے، پانی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے، فوڈ ہے، یہ سب چیزیں جب وہاں اویلیبل ہو، یہ فیوریبل کلائمیٹ جب اویلیبل ہو تب جا کے وہاں لوگ زندگی گزار سکتے ہیں یا بسر کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اویلیبلٹی آف واٹر، واٹر فیسلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے اہم ضرورت ہے، پانی کی اہم ضرورت ہے، تو پانی کی سپلائی جو ہے، پانی کی بہتات ہونی چاہیے۔ نمبر 3 سٹیبل لینڈ، جو لینڈ، جو زمین ہو اویلیبل وہاں ہو جہاں لوگ بس زندگی بسر کرتے ہیں یا مکان بناتے ہیں، تو وہ سوٹیبل لینڈ ہونا چاہیے، لینڈ بہترین ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ہے اور جو اس میں سوائل ہے ہوتی ہے، وہ سوائل جو ہے وہ فرٹائل ہونی چاہیے، یعنی ایک تو لینڈ تو سوٹیبل ہونا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں سوائل ہے وہ فرٹائل ہونی چاہیے، تب جا کے لوگ وہاں زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ 4 چیزیں یہ اہم ہیں، تو تب وہی اسی علاقے میں، اسی ایریا میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں جہاں یہ 4 چیزیں اویلیبل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آگے ہمیں آج پڑھنا ہے وہ ایک کنورسیشن ہے، یہ کنورسیشن ہے، اس کو پڑھیں گے ہم، تو ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کنورسیشن سے۔ اٹ واز میریز برتھ ڈے، یعنی میری جو ہے اس کا جنم دن تھا، یعنی وہ میری جو تھی اس کا برتھ ڈے تھا۔ وہ میری اور اس کے جو فرینڈس تھے وہ اس انتظار میں تھے، ان کا ایک دوست تھا، اس کا نام ہے گرپریت، تو گرپریت ابھی نہیں آیا تھا، تو وہ گرپریت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب پہنچے، گرپریت ارائیو، تو اس کے انتظار میں وہ بیٹھے تھے۔ میری کوڈ کٹ دا کیک، میری کو جو جنم دن تھا اس کا، تو اس میں جو کیک تھا وہ کیک کاٹنے کے لیے وہ ایک دوست کا انتظار کر رہے تھے، اس کا نام گرپریت تھا، وہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ ایٹ لاسٹ گرپریت ارائیوڈ، گرپریت جب پہنچا وہ ٹائرڈ تھا، یعنی وہ تھکا ہوا تھا، تو کفنگ یعنی اینڈ سنیزنگ، یعنی وہ کھانس رہا تھا، سنیز یعنی اس کو جو ہے کھانسی آ رہی تھی، ناک سے پانی بہہ رہا تھا۔ تو جب اس کی ایسی حالت دیکھی انہوں نے تو اس کو پوچھا، تو اس نے ایکسپلین کیا کہ ٹریفک جیم واز ٹیریبل، کہ مجھے اس لیے لیٹ ہو گیا کیونکہ اب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی، تو اس نے کہا کہ وہاں راستے میں ٹریفک جیم تھا، یعنی ٹریفک بہت زیادہ تھا، تو گاڑیوں کو نکلنے میں پریشانی ہو گئی، تو اس لیے مجھے لیٹ ہو گیا۔ میریز مدر، میری کی جو ماں تھی اس کا نام تھا مس تھامس، پیٹر گرپریت's بیگ، اس نے گرپریت کے یعنی بیگ، یعنی جو گرپریت کا بیک اینڈ سائڈ، یعنی گرپریت کے پیچھے اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھپ تھپایا۔ او دا پولوشن ان اور سٹی، وہ ہماری جو سٹی ہے، اس سٹی میں جو ہمارا جو شہر ہے یہ بہت زیادہ پولیوٹڈ ہے، اس میں بہت زیادہ پولوشن ہے، دھواں ہے، ڈسٹ ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، آلودگی ہے۔ پرساد ہیڈ ریسنٹلی کم فرام ہز ولیج، تو اس میں ایک بندہ ہوتا ہے اس کا نام ہے پرساد، وہ بھی اپنے گاؤں سے وہاں آیا تھا، تو اس نے کہا اس نے کہا وائی ڈو وی ہیو سچ ٹریفک جیمز، تو پرساد نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ٹریفک جیم ہر جگہ کیوں رہتا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، ہم ٹائم پر پہنچتے نہیں ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولوشن کا مسئلہ ہے، جو آلودگی ہو جاتی ہے شہروں میں، تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس وجہ سے لوگوں کی جو چیسٹ ہے، جو بیماریاں جو ہوتی ہے، یعنی ڈیزیز جو ریسپریٹری ڈیزیز ہو جاتی ہے، تو اٹ از بیکاز آف دس پولوشن. تو وہیکلز جو ہے، نمبر آف وہیکلز یعنی گاڑیاں جو ہے، چاہے وہ لائٹ ہے یا ہیوی وہیکلز ہیں، تو یہ کیا ہے، روز بروز انکریز ہوتے جا رہے ہیں. دیز وہیکلز دے آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے، جو گاڑیاں ہیں، وہ روز بروز ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیو ٹو گروئنگ پاپولیشن، یعنی ان دا سٹیز، کہ سٹیوں میں یعنی شہروں میں پاپولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. جب پاپولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ڈیو ٹو انکریزنگ پاپولیشن، تو سٹی میں جو کیا ہے، ٹریفک بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے. آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کا سیدھے سے مطلب یہ ہے کہ گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. میری فادر یعنی میری کا جو باپ تھا تھامس، اس نے جواب دیا. میری آسکڈ کہ دین وائی آر پیپل کمنگ ٹو سٹیز، اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شہروں کی طرف کیوں آتے جا رہے ہیں. لوگ زیادہ تر یہی پسند کیوں کرتے ہیں کہ وہ شہروں میں ہی سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور شہروں میں ہی آ کے بس جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ گاؤں سے بھی لوگ اب چلے جاتے ہیں اور سٹیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی جو ماں تھی تو اس نے جواب دیا، یہ لوگ شہروں میں اس لیے آتے ہیں بیکاز دے کم لوکنگ فار جابس، کیونکہ ان کو شہروں میں نوکری چاہیے، شہروں میں سٹی میں ان کو جاب چاہیے. تو اس کی وجہ سے آتے ہیں. گاؤں سے لوگ جو شہر کی طرف اسی لیے آتے ہیں، ان کو نوکری چاہیے، ان کو امپلائمنٹ چاہیے، ان کو بیٹر ایجوکیشن چاہیے، ان کو اچھی تعلیم چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی چاہیے. یہ وہ حقیقت ہے. ہم بھی جو ہے اب جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب گاؤں میں ہی رہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ گاؤں میں اتنی اچھی فیسلٹی نہیں ملتی ہے جتنی فیسلٹیز سٹیوں میں ملتی ہے. جیسے ہم لوگ جو ہے آج کل دیکھتے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ کوپوارہ کی بات کریں، کرنا، ٹنگڈار، دور دور سے لوگ جا کے شہروں میں یعنی شہر سری نگر جا کے بس جاتے ہیں. اس کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ یا تو امپلائمنٹ کی وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں، جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، جاب کرنے کے لیے، دو پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں، یا اپنی بچوں کو بیٹر ایجوکیشن دینے کے لیے وہ سری نگر چلے جاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، ہم بھی اس کو دیکھ چکے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں جو ہے شہروں میں فیسلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے لوگ وہاں گاؤں سے چلے جاتے ہیں. تو میری نے فردر انکوائر کیا کہ if so many people keep coming، اگر لوگ اسی طرح شہروں کی طرف آتے رہے تو why will all the people live، تو پھر لوگ کہاں رہیں گے، لوگ کہاں زندگی بسر کریں گے اگر ایسا ہی ہوا کہ لوگ جو گاؤں سے ہیں وہ شہروں کی طرف آنے لگے. تو مسٹر تھامس نے جواب دیا، کہا دیٹس وائی یو سی سو مینی سلمز اینڈ اسکیٹرڈ سیٹلمنٹ. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے انڈیا میں جو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سلم ایریاز ہوتے ہیں جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، جو ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں کوئی ہائیجین کا یعنی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اور ایسے ایریاز ہوتے ہیں، ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے، گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کنجسٹڈ علاقے ہوتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے، ڈینس پاپولیشن ہوتی ہے، غریب لوگ جو وہاں رہتے ہیں، اس کو سلم ایریا کہتے ہیں. تو وہاں کیا ہائیجینک کنڈیشنز، ان ہائیجینک کنڈیشنز، کہ وہاں یعنی کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا صحت کے معاملے میں، کیونکہ غریب لوگ رہتے ہیں تو ان کا یعنی ہائیجین کا جو مسئلہ ہے، صحت کا جو مسئلہ ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اس کا ایک یہ بھی ریزن ہے کہ لوگ جو ہے وہ سلم ایریاز میں رہتے ہیں، غریب جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان ہائیجینک کنڈیشنز میں رہتے ہیں. تو اس علاقے میں جو یہ کنجسٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، یہ سلم ایریاز ہوتے ہیں، وہاں شارٹیج آف پاور ہوتی ہے، وہاں کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی ہے، واٹر سپلائی بھی نہیں ہوتی ہے. تو کامن پرابلمز ان دا سٹیز، تو یہ جو شارٹیج آف واٹر، شارٹیج آف پاور اور کامن پرابلمز ان دا سٹیز. اب سلم ایریا جو ہے وہ تو پہلے سے ہی تو ان میں کوئی فیسلٹی اویلیبل ہوتی نہیں ہے. اب کیا ہے، جو شہری علاقے ہوتے ہیں، سٹیز جو ہوتی ہیں،
تو اس کی یہ وجہ ہے کہ وہاں بھی پاور یا واٹر سپلائی اویلیبل نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیو ٹو دا انکریزنگ پاپولیشن ان دا سٹیز. تو اس کا کہتے ہیں کہ یہ ایک ریزن ہے کہ شہروں میں جو بجلی نہیں رہتی ہے، واٹر سپلائی بار بار اس کی پریشانی ہو جاتی ہے، پانی کی پریشانی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پاپولیشن کا جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اس کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہاں پاور کی سپلائی نہیں رہتی ہے، پانی کی سپلائی نہیں رہتی ہے. تو اس لیے سٹی میں جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جب گاؤں سے لوگ وہاں چلے آتے ہیں. پرساد سیٹ ولیجز میں ناٹ ہیو بگ سنیما ہالز. جو ہمارے گاؤں ہیں، گاؤں میں بڑے بڑے سنیما ہال نہیں ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز ہوٹلز نہیں ہیں، اور ویل اکوپڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سنیما ہال نہیں ہے، ویل اکوپڈ سکولز نہیں ہیں. ہمارے گاؤں میں جو سکول ہوتے ہیں وہ ویل اکوپڈ نہیں ہوتے، اس میں کوئی ایسی فیسلٹی ہوتی نہیں ہے. اینڈ گڈ ہاسپٹلز. تو گاؤں میں ہسپتال اچھی طرح سے نہیں ہوتے ہیں، ویل اکوپڈ نہیں ہوتے ہیں، اچھے سکول ہوتے نہیں ہیں، بڑے بڑے سنیماز نہیں ہیں. بٹ وی ہیو لاٹ آف اوپن اسپیس. ایک چیز تو ہے گاؤں میں کہ وہ یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے کھلے میدان ہوتے ہیں، آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، فریش ایئر ہوتی ہے کہ لوگ نکلتے ہیں، اچھی ہوا ان کو ملتی ہے. گاؤں میں اتنا ایک اچھی فیسلٹی یہ ہے کہ وہاں ابھی اوپن ایریاز، اوپن اسپیس بہت زیادہ ہے کہ وہاں ہوا بھی اچھی ہے، وہاں اتنی پولوشن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز ہے وہ اویلیبل گاؤں میں نہیں ہوتی ہے. اس کی یہ وجہ کہ لوگ سٹیز کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. لیکن گاؤں میں کیا ہے کہ وہاں پولوشن نہیں ہوتے، گاؤں جو ہوتے ہیں وہ پولوشن فری ہوتے ہیں، ہوا تازی ہوتی ہے، آب و ہوا تازی ہوتی ہے، اور پانی بھی اچھی طرح صاف صفائی پانی، فریش ایئر اور فریش واٹر اویلیبل گاؤں میں ہوتا ہے. تو وین مائی گرینڈ مدر واز سک، تو اس نے کہا کہ جب میری دادی بیمار تھی تو ہیڈ ٹو رش ہم ٹو دا سٹی. الٹیمیٹلی ہمیں یہی کرنا پڑا کہ ہمیں اس کو سٹی ہاسپٹل میں لینا پڑا، کیونکہ گاؤں میں ایسے ہاسپٹلز نہیں ہیں. تو ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس دادی کو سٹی ہاسپٹل میں لینا پڑا، کیونکہ گاؤں میں ہاسپٹلز میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں. اب جو کنورسیشن ہم نے پڑھی، یہ بات چیت جو ہم نے ابھی پڑھی، وی کین آئیڈینٹیفائی 2 ڈفرینٹ پکچرس آف سیٹلمنٹس. اب یہ 2 سیٹلمنٹس کی 2 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی، 2 شکلیں ہمارے سامنے اس سیٹلمنٹ کی آ گئی. ایک تو رورل ہے اینڈ دیٹ دا ادر اربن سیٹلمنٹس. ایک تو رورل سیٹلمنٹ ہے